کیا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ علم کیا کوئی ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ تم اس وقت تک کوئی بات نہ کیا کرو جب تک تمہارے پاس مکمل علم نہیں آ جاتا، بے شک کانوں، آنکھوں اور دل سے کل قیامت کے روز سوال ہوگا، ان سے بھی سوال ہوگا اور ان کے بارے میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جب علم فرض ہے تو پھر کیا ہم علم سیکھ رہے ہیں؟ یہ کون سا علم ہے جو انسان پر فرض ہوتا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ علم وہ فرض ہے جس علم کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، جس کام کی انسان کو ضرورت ہو وہ اس کا علم حاصل کرنا انسان پر فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دین اسلام کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہ دین اسلام ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص جوان ہو گیا، اب اس پر غسل فرض ہوگا تو غسل کا علم انسان پر لازم ہو گیا، بلوغت کا علم انسان پر لازم ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جائے گا ایسے ایسے اس پر علم بھی لازم ہوتا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے عمرے پہ نہیں جانا تو عمرے کا علم اس پر فرض نہیں ہے۔ اگر آپ نے عمرہ کرنے جانا ہے تو آگے کیسے عمرہ کرنا ہے اس کا علم آپ پر ہونا چاہیے۔ نماز آپ پر فرض ہوگی، نماز کا علم بھی آپ پر فرض ہو گیا۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بس اس چیز کا علم ہے، اس چیز کا علم ہے۔ ایک دو چیزوں کا علم رکھنے سے انسان کی زندگی اور آخرت نہیں سنورتی۔ جیسے کہ ایک شخص تھا، اس کو کہتے تھے صرفی نحوی۔ صرف اور نحو کا ایک علم ہوتا ہے۔ وہ شخص صرفی نحوی تھا، یعنی صرف اور نحو کا قاعدہ گرامر بڑی جانتا تھا، صرف کی زبان بولتا، نحو کی زبان بولتا، وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن اس نے دریا عبور کرنا تھا تو کشتی میں بیٹھا اور ملاح سے پوچھنے لگا کہ آپ نے صرف و نحو پڑھی ہوئی ہے؟ ملاح نے کہا کہ یار میں نے تو نام ہی آپ سے سنا ہے، یہ صرف کیا ہوتی ہے، نحو کیا ہوتی ہے؟ تو وہ شخص دیکھ کے کہنے لگا تو بھی جلا ہی ہے یار، تو نے نا زندگی میں گولی کی ہے، تیری زندگی بیکار ہی ہے۔ جس نے صرف و نحو کا علم حاصل نہیں کیا اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ ہم نے صرف و نحو کا علم پڑھا ہے، ہم سے پوچھ کے وہ کیا علم ہے۔ اس نے کہا بھائی تو نے پڑھا ہے، تو جانتا ہے کہ وہ کیا علم ہے۔ آگے گئے تو کشتی بے قابو ہو گئی، اور ایسی بے قابو ہوئی کہ کشتی والے ملاح نے اعلان کر دیا کہ بھائی اپنا اپنا خود خیال کرو، کشتی بے قابو ہو چکی ہے۔ اور اس ملاح نے اس صرفی نحوی سے پوچھا کہ کیا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی مجھے تو تیرنا نہیں آتا۔ ملاح نے کہا بھائی زندگی میں نے گول نہیں کی، زندگی تو نے گول کی ہے۔ اور کشتی ڈولی بے قابو ہوئی، اور ایسے بے قابو ہوئی کہ کشتی ڈوب گئی۔ اور ملاح وہ تو تیرنا اس کو آتا تھا، وہ تو تیر کے باہر چلا گیا، جن کو تیرنا آتا تھا تیر کے باہر چلے گئے۔ اب جو شخص کشتی میں بیٹھے تھے اور باہر چلے گئے ان کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ جس کام کے لیے انسان نکلے اس کام کا علم انسان پر فرض ہی ہوتا ہے۔
آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کا علم بھی آپ پر فرض ہے۔ آپ نے روزی کمانی ہے تو روزی کمانے کے جو صحیح طور طریقے ہیں اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، ایل ایل بی کر لی ہے اور ایڈوکیٹ ہو گیا ہے اور صحافی ہے، اگر جرنلسٹ ہے، وہ انسان بڑی بڑی ڈگریاں لیے پھرتا ہے اور معاشرے میں رہنے کے اس کے پاس آداب نہیں ہے، بولنا نہیں آتا، گفتگو میں وہ سخت کلامیاں کرتا ہے اور ایسی گفتگو کرتا ہے کہ سننے والے کا دل دکھتا ہے، اس کو کسی کا دل جیتنا نہیں آیا، کسی کو اپنا بنانا نہیں آیا، کسی سے محبت کرنی نہیں آئی، الفت کرنی نہیں آئی، الٹا لڑائیاں کرواتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے دنیا کا مال لوٹنے کا ایک ہنر تو سیکھ رکھا ہے لیکن اس نے ابھی علم نہیں سیکھا۔ معاشرے کا علم سیکھنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم حافظ قرآن ہو گئے ہیں تو معاشرے میں جب رہنا ہے تو پھر معاشرے کے طور طریقے، معاشرے کا طرز عمل یہ بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ علم سبھی سیکھنے چاہیے، وہ علم جن کی ضرورت ہو، اشد ضرورت۔ صرف یہی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان بس نماز پڑھتا ہے تو نماز کا ہی علم ہونا چاہیے، نہیں۔ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو گھر کیسے بسانا ہے، کیسے چلانا ہے، اگر آپ کسی کی بیوی ہیں، اگر آپ کسی کی بہن ہیں اور آپ کسی کی ماں ہیں یا آپ کسی کا باپ ہیں یا آپ کسی کا بھائی ہیں یا آپ کسی کا شوہر ہیں تو آپ کو حقوق پورے کرنے کا علم ہونا چاہیے۔ گھر کیسے چلانا ہے اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے ہی تو انسان در بدر جاتا ہے، استاد ڈھونڈتا ہے اور انسان کسی کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، انسان کچھ سیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان پر فوقیت بخشی ہے، اس لیے کہ تو انسان کی قدر کر، انسان کی عزت کرے، انسان کا وقار بلند کرے، انسان کی توقیر کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درجے دیے ہیں تاکہ انسان کی عزت بجا لائے۔ اسی لیے اے میرے پیارے دوستو، ہمیں علم کی قدر کرنی چاہیے اور علم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم پر علم کون سا فرض ہے۔ علم وہی فرض ہے جس علم کی ضرورت پیش آئے۔ جیسے اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کا علم اس پر فرض ہے، حج فرض ہوا تو حج کا علم اس پر فرض ہے۔ اسی طرح جس چیز کی ضرورت ہو، اس وقت اتحاد کی اشد ضرورت ہے، اس وقت فتنوں سے نکلنے کی اشد ضرورت ہے، اس وقت ملک شام کو بچانے کی، فلسطین کو بچانے کی، اس وقت بیت المقدس کو آزاد کروانے کی، اس وقت روتی ماؤں کو دلاسا دینے کی اشد ضرورت ہے۔ اب فتنوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں اب فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے۔ کسی کی جان بچانے کے لیے خدارا اتحاد لازم ہے، اتحاد لازم ہے۔ اب ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ہر طرف صرف پیسہ ہی پیسہ، ہر کوئی پیسہ پیسہ کر رہا ہے۔ اب یہاں لالچ سے نکلنا یہ ضروری ہو چکا ہے، اتحاد اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ضرورت بن گئی ہے۔ اس لیے اب اس کا علم سیکھیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کیجیے۔